ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج ہم اس حال میں جس ایک اہم عنوان پر بات چیت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور واقعہ کربلا۔ آپ میں سے کون کون سے بچے ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ واقعہ کربلا کیا ہے؟ کیا کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ واقعہ کربلا کیا ہے؟ جی کس کو؟ ہاں جی، واقعہ کربلا جو ہے تاریخ اسلام کا ایک بڑا ہی المناک واقعہ ہے کہ جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ کون سی تاریخ کی؟ محرم الحرام کی 10 تاریخ۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ان کے کیا فضائل اور مراتب ہیں، کیا شان اور عظمت ہے۔ قرآن و حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن و حدیث میں ہمیں بہت زیادہ فضائل و مناقب اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی فضیلت جو ہے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت لے جانے والے اول پہلے لوگ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پہ چلے، یعنی مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پہ جو چلے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا انعام فرمایا ہے، کیا ان کی شان ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان پہ راضی ہے اور وہ اللہ پہ راضی ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو فضیلت، جو مقام، جو خوبیاں اللہ نے قرآن مجید کے اندر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے، یعنی صحابہ کرام کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، صحابہ کرام کے لیے اپنے مغفرت کا اعلان کیا ہے، صحابہ کرام کے لیے اپنی جنت کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح یہ سارے فضائل و مناقب جو ہے اہل بیت کو بھی ہیں، کہ اہل بیت بھی جو ہے ان کے لیے بھی مغفرت کا اعلان ہے، ان کے لیے بھی جنت کا اعلان ہے، ان کے لیے بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا اعلان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو اللہ نے یہ مقام بھی عطا فرمایا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے گھر والے بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ یہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر توجہ کریں، توجہ آپ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اہل بیت کو اللہ نے ایک اور خاصیت کیا عطا فرمائی ہے کہ نبی کے صحابہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے وہ گھر والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بہت سے فرامین ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی فضیلت، ان کا مقام، مرتبہ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے اگر کوئی جاتا ہے تو اپنی اولاد کے متعلق جو ہے اپنے بہن بھائیوں کو، دوست یاروں کو، اپنے والدین کو وصیت کرتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری اولاد کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے اپنے وفات سے چند دن پہلے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے متعلق تم نے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم و ستم نہیں کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام کی اس وصیت پہ عمل کیا، اور ساری زندگی جو ہے صحابہ کرام نے اہل بیت کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ لگن جو تھی، ان کی الفت، ان کی رشتہ داریاں جو تھی، یقیناً صحابہ کرام کی اہل بیت سے رہی ہیں، اور یہ وصیت کے اوپر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کیونکہ آج کل دن ایسے ہیں، بہت سے لوگوں سے آپ کو یہ سننے کو ملے گا، گمراہ ترین لوگوں سے، وہ کہیں گے جی صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے کیا تھے؟ معادلہ دشمن تھے، ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، ایک دوسرے سے نفرت رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے کس کو دیکھیں گے؟ اللہ کے قرآن کو دیکھیں گے۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ پیغمبر علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے اوپر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں ان کی محبت ہے۔ تو اسی طرح صحابہ اور اہل بیت ہی نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، کفار کے لیے سخت تھے، آپس میں محبت تھی ان کی، آپس میں نرم دل تھے۔ تو جو اہل بیت ہیں، اہل بیت سے ایک عظیم شخصیت ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغمبر علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی۔ آپ علیہ السلام ان کے متعلق فرماتے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبہما فبحبی احبہم، کہ جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے نا وہ میری محبت کی وجہ سے حسن و حسین سے محبت رکھتا ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق ایک الگ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا جگر گوشہ ہے، یہ میری دل و جان ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ان کے متعلق فرما رہے تھے حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہی عقیدہ جو ہے ہمارا بھی ہونا چاہیے اہل بیت کے متعلق بھی۔ اور دوسری شخصیات کون سی ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں ہی ہمارے دل و جان ہے، دونوں ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح صحابہ پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ معیار ہونا چاہیے ہماری محبت کا۔ اب تاریخ اسلام کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں پیغمبر علیہ السلام نے جاتے وقت جو ہے اپنے اہل بیت کے متعلق کتنی آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ وعید فرمائی اور یاد دہانی کروائی کہ لوگوں میرے اہل بیت سے تم نے ان کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ لیکن لوگوں نے پھر اہل بیت کے ساتھ کیا کیا کہ واقعہ کربلا عمومی واقعات میں سب سے بڑا ایک واقعہ، المناک واقعہ جو ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جن سے نبی علیہ السلام کو محبت تھی، الفت تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور آخرت میں حسن و حسین میرے کیا ہیں؟ پھول ہیں۔ تو ان کو جو ہے کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اب یہ واقعہ جو ہے، اس سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے چلتا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ لوگ جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے اصل میں یہ کون لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ عمر ایک وقت آئے گا کہ فتنوں کا جو ہے دروازہ کھل جائے گا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ فتنوں کا دروازہ کون سا ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دروازہ ہے جب یہ شہید کر دیے جائیں گے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا پھر فتنوں کا ظہور ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت کوفہ کے کچھ لوگ، مصر کے اور اسی طرح بصرہ کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے بغاوت کھڑی کر دی خلیفہ کے خلاف۔ یعنی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے اتار دیا جائے اور جو ہے مدینہ کا مکمل ہولڈ جو ہے ہمارے حوالے کیا جائے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ بالآخر ان بدبختوں نے، ان باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا تو اس کے بعد دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ جو تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ایک گروہ جو تھا حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں گروہ یقیناً مطالبہ ان کا ایک ہی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین جو ہیں، جو کوفی ہیں، جو باغی ہیں، ان سے بدلہ لیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ابھی ٹھہر کے ہم جو ہے حالات درست ہو لینے دو، پھر ہم بدلہ لیں گے۔
لیکن حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ابھی یعنی صرف اور بدلہ لیا جائے۔ تو اسی معاملے کے اندر جو تھی صحابہ کرام کی آپس میں دو جنگیں ہوئی ہیں، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین، لیکن ان دونوں جنگوں کے اصل ذمہ دار جو تھے، یہ فتنہ کھڑا کرنے والے جو لوگ تھے، وہی باغی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور یہ لوگ کہاں کے تھے؟ کوفہ کے رہنے والے، کوفہ کے، مصر کے اور بصرہ کے باغی قسم کے لوگ، یعنی فتنہ پرور، جو فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ بالآخر صحابہ کرام کو آپس میں یعنی فتنہ و فساد کھڑا کرنے والے بھی یہی لوگ۔ پھر اس کے بعد ان میں ایک گروہ نکلا جن کو خوارج کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس خوارجی گروہ کا تعلق بھی کوفہ کے لوگوں سے تھا۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے خلیفہ بنے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے خلاف بھی اسی طرح کی یہ سازشیں کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے جی ان کے خلاف جو ہے معاویہ کے خلاف نکلا جائے، لڑائی کی جائے۔ بالآخر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا جی ٹھیک ہے، ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، میرے ساتھ چلو گے؟ انہوں نے کہا جی چلیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سمجھداری سے کام لیا، اور جب وہ میدان میں اترے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام آیا جی صلح کر لیتے ہیں، لڑائی میں کچھ نہیں ہے، قتل و غارت ہوگی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف صلح کی، بلکہ صلح کرنے کے بعد فتنوں کو دبانے کے لیے، ان کی کمر توڑنے کے لیے کوفیوں کی، باغیوں کی، انہوں نے اپنی خلافت جو تھی حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ حضرت معاویہ کے حوالے کر کے خود بھی بیعت کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ آپ بھی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ دونوں نواسہ رسول نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حکومت ان کے حوالے کر دی۔ تو 20 سال تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 20 سال تک حکومت کی ہے۔ ایک بھی کوفی کو جو ہے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہوئی حکومت کے خلاف۔ جب بھی ان کو تھوڑا سا پتہ چلتا کہ کوئی جو ہے بغاوت کھڑی کرنے والا ہے، فوری طور پر اس کا ایکشن لیا جاتا، یعنی فوری طور پہ فتنوں کو دبا دیا جاتا تھا۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 61 ہجری کے اندر۔ 61 ہجری میں جب ان کی وفات ہوئی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اپنے بعد جو ہے ولی عہد کس کو بنایا جائے، خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے اور کچھ ان کے جو رفقا تھے شامی لوگ، انہوں نے کہا جی یزید کو جو ہے خلیفہ بنا دیا جائے، کیونکہ یزید جو تھا اس کے پاس بھی تجربہ تھا، اور یہ خلیفہ وقت جو ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ جس کو مرضی جو ہے خلیفہ بنا سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کیوں بنایا، یزید کو ہی کیوں بنایا ہے؟ تو پھر سوال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ ان کے بیٹے بنے۔ تو اگر اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا غلط ہوتا، گناہ ہوتا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کبھی نہ کرنے دیتے، جبکہ ان کے بعد ان کے بیٹے کو بنایا گیا۔ تو سیدنا معاویہ نے بہرحال اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔ انہوں نے جو تھا یزید کی بیعت کے لیے نا مختلف علاقوں کی طرف اپنے گورنر بھیجے، قاصد بھیجے کہ جاؤ مختلف علاقوں میں جا کے جو ہے آپ بیعت لے لوگوں سے کہ یزید کو وہ خلیفہ مانے۔ یزید کا پتہ چل گیا نا کون ہے وہ؟ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، صحابی رسول کے بیٹے تھے یزید بن معاویہ، اور مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بہت سے صحابہ نے کر لی تھی بیعت، بہت سے ابھی رہتے تھے جن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ولید کا ایک گورنر مدینے کے اندر آیا، یہاں سے جو ہے واقعہ کربلا کا سمجھیں کہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ ساری جو ایک کہانی لوگوں نے بنا رکھی ہے، اور اس کے جو اصل حقائق ہیں وہی اس میں سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ جھوٹ اور کہانیاں ملا کے نا واقعہ کربلا جو ہے عام لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ولید یزید کا جو گورنر تھا، یہ مدینے کے اندر آیا بیعت لینے کے لیے یزید کی۔ تو مدینے کے اندر آ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے ملاقات کی، جی آپ جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمانے لگے کہ میں اکیلا بیعت نہیں کروں گا، یا میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا،
فرمانے لگے کہ کل جو ہے ایک وقت دیا، ٹائم دیا کہ کل اس ٹائم آپ آ جانا، میں سارے مجمع کے سامنے جو ہے یزید کی بیعت کروں گا۔ اور یہ تاریخ طبری کے اندر یہ روایت کئی مقامات پہ ملتی ہے۔ تو دوسرے دن جو تھا وہ گورنر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انہوں نے اس کو ٹائم دیا تھا اس کے مطابق نہ پہنچ سکا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات جو تھے اپنے گھر والوں کو لے کے جو ہے مکہ روانہ ہو گئے، مدینہ سے مکہ چلے گئے، یعنی بیعت نہیں کی تھی ابھی، مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے۔ اب یہاں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جو کہتے ہیں کہ حضرت حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ مکہ سے مدینہ سے مکہ گئے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کا ایمان گوارا کرتا ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حسین جو تھے انہوں نے ایک مسلمان کو دھوکہ دیا تھا یا اس سے غلط بیانی کی تھی کہ میں بیعت کروں گا، لیکن پھر بھی بغیر بیعت کیے جو تھے مکے چلے گئے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ اپنے کسی ضروری کام کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت وہ بندہ نہیں پہنچا وہاں بیٹھنے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے۔ جب مکہ میں پہنچے تو کوفیوں کو، جو کوفی لوگ جن کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک ان کی بغاوت کو دبا رکھا تھا، ان کو یہ خبر پہنچی کہ سیدنا حسین نے جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ انہوں نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 18,000 خطوط جو تھے نا وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے لوگوں کے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جی ہمارا خلیفہ کوئی نہیں ہے، ہم نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے، ہم یزید کو بھی نہیں مانتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملات جب دیکھے تو معاملے کو مزید دیکھنے کے لیے، جانچ پڑتال کرنے کے لیے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل جو تھے ان کو بھیجا کوفہ کی طرف، اور کہنے لگے کہ تم جاؤ جا کے جائزہ لو کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ تو مسلم بن عقیل سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی جو کوفہ میں گئے، کوفہ میں جا کے جو تھے انہوں نے دیکھا، لوگوں کے حالات معلوم کیے، تو 18,000 کوفی لوگ جو تھے انہوں نے آ کے کہا جی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لیجیے۔ تو انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ آپ جو ہے وہاں سے نکل آئے، کوفہ میں آ جائیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے نکلنے لگے نا مکہ سے، تو بہت سے کبار صحابہ کرام انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا شروع کر دیا، جن میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے تھے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ۔ یہ حضرت حسین کے بھائی لگتے تھے، یعنی حضرت حسین سیدہ فاطمہ سے تھے اور محمد بن حنفیہ سیدہ خولہ سے تھے، اور دونوں کے باپ کون تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ۔ انہوں نے بھی روکا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھوڑے کی لگامیں پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو کبھی نہیں جانے دوں گا، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ آپ سے غداری کریں گے، یہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور کہتے ہیں کہ اگر میرا بس چلے تو میں آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو جاؤں، آپ کو یہاں سے نکلنے نہ دوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ جب ان کی ملاقات ہوئی سیدنا حسین سے، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کوفہ والے وہی لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے آپ کے والد علی کو قتل کیا ہوا ہے، جنہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن کو شہید کیا ہوا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف نہ جائیے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا مقصد تھا۔ سیدنا حسین نے کسی کے سامنے وہ مقصد واضح نہیں کیا کہ میں کس مقصد سے جا رہا ہوں، کیا میں بغاوت کر رہا ہوں، خروج کر رہا ہوں؟ یہ تو قطعاً شرعی طور پر بھی جائز نہیں تھا، اور نہ ہی سیدنا حسین نے خروج کیا ہے نہ بغاوت کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ ہاں اتنا آتا ہے کہ یزید کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت حسین مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں، کوفہ آ رہے ہیں، اور کوفی لوگ جو ہیں وہ ان کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف ایک خط لکھا کہ آپ سیدنا حسین کو روکیے کہ اس معاملے میں اس مقصد کے لیے نہ آئیں۔ تو یہ طبقات الکبریٰ کے اندر روایت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، فرمانے لگے کہ میری حسین سے بات ہوئی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسے مقصد کے لیے نہیں آئیں گے جو آپ کو
ناپسند ہو. کس سے کہہ رہے تھے؟ حاکم وقت سے، کہ وہ آپ کے خلاف نہیں آ رہے ہیں، وہ کوئی اصلاح کا مقصد لے کر آ رہے ہیں. تو ہمارا حسن ظن یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے لوگوں سے بیعت لے کے پھر اس کے بعد جو تھا معاملہ کس کے تحت کرنا چاہتے تھے؟ حاکم وقت کے تحت کرنا چاہتے تھے. وہ اپنے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کیا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا تھا. حکومت کن کے پاس تھی؟ حضرت حسن کے پاس. تو انہوں نے حکومت کن کے حوالے کی؟ حضرت معاویہ کے حوالے. اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے حالات دیکھے تو وہ حکومت ان کے حوالے کرنا چاہتے تھے. یا پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حوالے سے نکلے ہوں گے بیعت لینے کے لیے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ترک کر لیا تھا. وہ آگے بات آ گئی. ارادہ آپ نے یہ ترک کر لیا تھا اور ان کو یزید کے تحت کرنا چاہتے تھے جس کے جرم میں ان کو شہید کیا گیا ہے. اور یہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، تاریخی روایات ہیں، صحیح سند کے ساتھ یہ روایات ملتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی جیسا کہ بتایا ہے کہ انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ حضرت حسین کوئی برا ارادہ لے کر نہیں آ رہے. تو یہ ہماری بات، ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی یا خروج کرنے والا ہم نے نہیں کہنا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے راستے میں تھے، صحابہ کرام منع کرتے رہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مقصد واضح کیے بغیر جو تھے اپنے گھر والوں کو لے کر. بعض روایات میں آتا ہے کہ 72 افراد تھے ان کے ساتھ، لیکن ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے. ضعیف اور من گڑت قسم کی روایات ہیں جن میں 72 کا تذکرہ ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کے پاس ان کے ساتھ جو تھے ان کے چچا کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین کے بھائی اور کچھ خواتین جو تھی ان کو ساتھ لے کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے پاس پہنچے ہیں، کوفہ کی حدود کے پاس، تو دوسری طرف جو تھا یزید کو پتا چلا کہ کوفی لوگ جو ہے بغاوت کھڑی کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. حکومت کس کی تھی؟ یزید کی. تو اس نے اپنا ایک گورنر جو تھا عبید اللہ بن زیاد، جو کہ بڑا سخت قسم کا بندہ تھا، اسے مقرر کر دیا کوفہ کے اوپر، کیونکہ کوفی جو تھے یہ باغی تھے، یہ حکومت کے خلاف بغاوت کھڑی کرنی چاہتے تھے. تو اس نے ایک سخت قسم کا گورنر جو تھا ان کے اوپر مسلط کر دیا. اب عبید اللہ بن زیاد جب کوفے کے اندر پہنچا، اس کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہے یہاں سے لوگوں کی بیعت لے رہے ہیں، تو اس وقت نے جو ہے مسلم بن عقیل کو بھی وہاں پہ شہید کر دیا. مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا. اور پھر جتنے کوفی حضرت حسین کو خط لکھنے والے تھے اور بڑے بڑے جناب وعدے کرنے والے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کو تسلیم کریں گے، یہ سارے کے سارے جو تھے نا وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے. دھوکہ دے دیا، مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی، ان کو اکیلا چھوڑ دیا. تو مسلم بن عقیل کے متعلق جو تھا جب یہ ثابت ہو گیا جی کہتے ہیں جی بغاوت کھڑی کرنی چاہیے، تو عبید اللہ بن زیاد نے پھر ان کو وہاں پہ شہید کرنے کے بعد جو تھا، ابھی وہ اسی سلسلے کے اندر تھا، وہ باغیوں کو تلاش کر رہا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قریب آئے تو ان کو خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جو کوفہ تھا، کوفہ کی ساری جو چار دیواری تھی، جو حدود تھی، وہ بالکل بند کر دی گئی تھی. کوئی بندہ نہ کوفے کے اندر جا سکتا تھا، نہ کوفہ کے باہر نکل سکتا. یہ جو کوفہ شہر ہے یہ کس ملک کے اندر ہے؟ پتا آپ کو؟ کس کوفہ شہر کس ملک کے اندر ہے؟ عراق کے اندر. یہ عراق کا بہت بڑا شہر ہے کوفہ. تو وہاں جو تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے نہیں تھے، حدود پہ پہنچے تھے کہ خبر پہنچی کہ آپ کے بھائی جو تھے مسلم بن عقیل ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور کوفیوں نے ان کے ساتھ غداری کی ہے. شیعہ کی بڑی معتبر ترین کتب الارشاد، اس کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے وَقَدْ خَذَلَنَا شِيَعَتُنَا، کہ ہمارے شیعہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے. اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ جو تھا ترک کر دیا کوفہ جانے کا، اور فرمانے لگے کہ چلو اب ہم واپس چلتے ہیں. لیکن مسلم بن عقیل جو تھے ان کے بھائیوں نے کہا جی آپ واپس نہیں جانا، ہمارا بھائی جو ہے قتل ہوا ہے
اور ان کوفیوں کی وجہ سے قتل ہوا، انہوں نے غداری کی ہے، ہم اس کا بدلہ لے کے واپس جائیں گے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب کوفہ میں تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ حدود بالکل بند ہو چکی تھی، اور ان کے پاس تو فوج تھی نہیں، چند افراد تھے اہل بیت میں سے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس مکہ کی طرف نہیں گئے، کوفہ کی طرف بھی نہیں جا سکتے تھے، مکے میں بھی نہیں گئے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کا میدان کہاں پہ ہے؟ یہ اہم سوال جو ہے نا آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا ہوا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کربلا کا میدان کہاں پہ ہے؟ ایک تو ہے یہاں سے حضرت حسین نکلے ہیں مکہ سے، ایسے راستہ آ رہا ہے، میپ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے نا، یہ راستہ جا رہا ہے کوفہ کی طرف، کوفہ یہاں پہ ہے، مکہ یہاں پہ ہے، یہاں سے گئے ہیں سفر کرتے کرتے، آگے کیا تھا؟ کوفہ۔ اب اس سارے راستے کے اندر میدان کربلا نہیں آتا ہے۔ میدان کربلا کہاں پہ ہے؟ وہ ایک تیسرا راستہ جا رہا ہے، ایک تو یہاں سے راستہ جاتا ہے کہاں پہ؟ کوفے میں، اور ایک راستہ درمیان سے جو ہے کوفے کے قریب سے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ جو دوسری طرف راستہ جا رہا ہے کہتے ہیں کہ 80 کلومیٹر تقریباً وہاں سے دور ہے، اس راستے میں جا کے میدان کربلا آتا ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ شام کی طرف جا رہا ہے، ایک مکہ سے کہاں جاتا ہے؟ کوفے میں، اور ایک راستہ درمیان سے تبدیل ہو کے کہاں جا رہا ہے؟ شام کی طرف، اور شام میں یزید کی حکومت تھی۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں کہ سیدنا حسین شام کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ ان کو تو چاہیے تھا یا کوفہ جاتے یا کوفہ سے بالکل واپس مکے چلے جاتے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب شام جانے کا ارادہ کیا تو کربلا کے میدان میں جا کے آپ نے جو تھا وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، خیمے لگا لیے اپنے۔ تو اب صحیح تاریخ طبری کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ جو پہلی بات میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ خروج نہیں کرنا چاہتے تھے، بغاوت نہیں کرنی چاہتے تھے، اسی کے اوپر یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب کربلا میں پہنچے ہیں تو یہ کوفی بدبخت کچھ حضرت حسین کے گروہ میں بھی موجود تھے جو مکہ سے لینے گئے تھے، ان کو وہ بھی ساتھ تھے، اور کچھ پیچھے سے خطوط بھیجنے والے تھے کوفہ سے، وہ بھی فوج کے اندر بھی شامل تھے۔ جو فوج تھی نا، فوج کے اندر بھی کچھ ایسے بدبخت افراد موجود تھے جو سیدنا حسین کو خط بھیجنے والے تھے، بلانے والے تھے، تو وہ بھی اس فوج کے اندر موجود تھے۔ تو انہوں نے جناب آ کے جو تھا کربلا کے میدان میں، یہ کوئی بڑی فوج نہیں آئی تھی، ایک گروہ تھا فوجیوں کا۔ لوگ تو کہتے ہیں جی کفر اسلام کی جنگ ہوئی تھی، بہت بڑا مارکا ہوا تھا، یہ ایک حادثہ ہوا ہے، ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ یقیناً سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہوا، ان کو ظلماً شہید کیا گیا، اور ہم تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم کیا ہے، ان کو شہید کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ ہم تو ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پہ کہ جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا یا شہید کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے فوج کے اندر باغی قسم کے، وہ بھی کربلا کے میدان میں پہنچے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر مخاطب کر کے کہا کہ اے شیش بن ددی، اور اسی طرح شمر کا نام بھی آتا ہے، ان کو مخاطب کر کے ان لوگوں کو کہا کہ کیا تم نے مجھے خط نہیں بھیجے تھے آنے کے لیے، اب تم ہی میرے خلاف آ گئے ہو۔ تو ان بدبختوں نے جب وہاں پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا گھراؤ کیا تو عمر بن سعد کے ساتھ ابھی سیدنا حسین کی بات چیت ہو رہی تھی۔ تو سیدنا حسین نے 3 شرائط اس کے سامنے رکھی، فرمایا کہ یا تو مجھے مدینے واپس بھیج دیا جائے، یا پھر مجھے جو ہے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے تاکہ میں کفار کے ساتھ لڑوں۔ تیسری شرط انہوں نے یہ رکھی تھی کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ اور یہ بات شیعہ سنی تمام کتب کے اندر موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط جو تھی وہاں پہ یہ رکھی تھی، ان میں سے ایک کیا تھی کہ وہ یزید کے حوالے اپنی حکومت، اپنے ہاتھ کو، اپنی بیعت اس کے حوالے کرنا چاہتے کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو میدان کربلا کے اندر ان بدبختوں نے پھر اچانک ہی، کچھ لوگ حضرت حسین کے گروہ میں تھے، کچھ ادھر تھے، دونوں طرف جو تھی تیز چلنا شروع ہو گئے، یعنی لڑائی اچانک شروع کر دی انہوں نے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں تو ہمارا بھانڈا پھوٹنے والا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چلے گئے شام، تو شام میں جا کے انہوں نے سب سے پہلا کام جو تھا وہ یہ کرنا تھا کہ کوفیوں کے خطوط ان کے پاس تھے 18,000،
وہ جا کے سیدنا حسین نے یزید کے حوالے کرنے تھے کہ یہ فلاں فلاں بندے ہیں جو مجھے بلانے والے ہیں، اور پھر ان کا انجام کیا تھا؟ سب کی جو تھی گردنیں اترنی تھی۔ تو ان بدبختوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ بھی روایات آتی ہیں کہ جب سیدنا حسین کے لشکر پہ حملہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اس خیمے کو آگ لگائی ہے جس خیمے کے اندر خطوط رکھے ہوئے تھے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا بھانڈا پھوٹنے والا تھا، خط یزید کے پاس جانے تھے اور سیدنا حسین نے سب کے نام بتانے تھے، جس کے جرم میں ان بدبختوں نے، کوفی غداروں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا تو مجھے خواب آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بال جو تھے بکھرے ہوئے تھے، یعنی دھول جو تھی نبی علیہ السلام کے بالوں میں تھی۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس کے اندر خون تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام خواب کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا نا کہ رسول یہ خون کیسا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خون میرے نواسے سیدنا حسین کا ہے کہ جس کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پھر وہ دن گننا شروع کر دیے، اور کہتے ہیں کہ جب ہمیں خبر پہنچی کہ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، فلاں دن شہید کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہی دن جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا ہے وہی دن میری خواب کا دن تھا، کہ جس دن مجھے خواب آ رہی تھی اسی دن کے متعلق بتایا گیا کہ سیدنا حسین کو میدان کربلا کے اندر بدبخت کوفی غداروں کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ تو جب یہ خبر پہنچی صحابہ کرام کو کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کی لعنت ہو عراقیوں کے اوپر کہ انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یزید کی حکومت کہاں پہ تھی؟ شام میں۔ تو لعنت اگر یزید نے قتل کیا ہوتا یا قتل کا حکم دیا ہوتا تو لعنت کس کو بھیجنی چاہیے تھی؟ کن کو؟ شامیوں کو۔ لیکن صحابہ کرام ام المومنین سیدہ ام سلمہ لعنت بھیج رہی ہیں کن کے اوپر؟ عراقیوں کے اوپر۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ عراقیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اور صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر نا کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا جی احرام کی حالت کے اندر اگر کوئی مکھی مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے جی عراق سے آیا ہوں۔ تو وہ صحابہ کو کہنے لگے دیکھو اس کو، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مکھی مر جائے حرام کی حالت میں اس کا کیا حکم ہے، حالانکہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہوا ہے، اور آج مکھی کا سوال مجھ سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نکل جائے یہاں سے، کوئی جواب نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کس کو ذمہ دار اور قاتل سمجھ رہے ہیں؟ کوفیوں کو۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اہل سنت اور شیعہ کی تمام کتب کے اندر یہ مسلمہ بات ہے کہ اہل بیت میں سے جو افراد بچ گئے تھے نا ان میں سے ایک شخصیت تھی حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین، امام زین العابدین جن کو کہا جاتا ہے۔ انہی سے آگے سیدنا حسین کی نسل چلی ہے۔ کوفے کے اندر جب ان کو لے جایا گیا ہے نا حضرت حسین کی شہادت کے بعد، تو جب یہ کوفے میں پہنچے تو سارے کوفیوں نے اپنے سروں پہ بازو رکھے ہوئے اور زور زور سے چلا رہے تھے، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے جیسے آج پیٹتے ہیں۔ پیٹتے ہوئے کہہ رہے تھے یا حسین یا حسین، اے حسین ہم نے کیا کیا، آپ شہید ہو گئے، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ ہمارے اوپر رو رہے ہیں تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ پھر یہی ہمیں بلانے والے تھے، میرے باپ کو خط لکھنے والے تھے، یہی ان کے ساتھ دھوکے بازی کرنے والے، یہی ان کا قتل کرنے والے اور یہی رونے والے ہیں۔ اگر یہ روتے تو پھر ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ اور اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کی بڑی بیٹی تھی اور حضرت حسین کی بہن تھی، یہ بھی ان کے ساتھ تھی امام زین العابدین رحمہ اللہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کوفیوں تم ہی میرے بھائی کو بلانے والے، تم ہی ان کو قتل کرنے والے ہو، اب تم ہی رونے والے ہو، اللہ کرے قیامت تک روتے ہی رہو۔ یہ بد دعا ہے سیدہ زینب کی، اور یہ الاحتجاج طبرسی ان کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ سیدہ زینب نے ان کو بد دعا دی تھی قیامت تک کیا کرو، پیٹتے رہو، روتے رہو۔ آج تمہارے سامنے یہ بد دعا کس کو لگی ہوئی ہے؟ تو سب سے پہلی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اہل بیت اور صحابہ کی محبت، اور اس کے بعد
اچھا یہاں پہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس بعض لوگ میں کہتے ہیں جی یزید کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ یزید کا دفاع جو ہے ایک مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی؟ یزید دیکھیں ایک دروازہ ہے کس تک پہنچنے کا؟ صحابہ کرام تک پہنچنے کا۔ یہ آج ہے نا کہ تقریباً 20 سال پہلے میں حفظ کرتا تھا، اس وقت میں نے یا عارفی صاحب کا ایک بیان سنا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یزید دروازہ ہے، یزید کے بعد اگلا جو ہے قدم ان کا جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے کہ یزید کو بنایا کس نے؟ حضرت معاویہ نے۔ اب یزید کو برا کہتے جاؤ، پھر حضرت معاویہ کو بھی برا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو کس نے بنایا تھا؟ حضرت معاویہ کو بنایا تھا حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت معاویہ کے بعد نشانہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اگلا قدم کون ہے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ پھر یہ میں نے 2 سال پہلے ایک عربی شاعر سے یہ بات سنی، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یزید بہانہ ہے، آگے صحابہ کرام نشانہ ہے۔ یزید کے بعد حضرت معاویہ کا نمبر ہے، حضرت معاویہ کے بعد حضرت ابوبکر عمر کا نمبر ہے۔ جب حضرت ابوبکر عمر کا نمبر لگ جائے گا پھر سارے صحابہ کو نشانہ بنائیں گے۔ اور اب میں نے جو ہے ان کے رافضیوں کے منہ سے ہی سن لی یہ بات۔ ان کا ایک بہت بڑا ذاکر ہے آصف علوی، وہ اپنے بیان کے اندر کہہ رہا تھا کہ یزید کوئی بات نہیں ہے، یزید کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے کہ یزید کا باپ کون ہے۔ کہتا ہے نشانہ اصل میں وہ ہے، یزید کو بنایا کس نے تھا؟ اب کہتا ہے کہ یزید کے باپ کو معاویہ کو کس نے بنایا تھا؟ کہتا ہے کہ وہ پہلے 2 خلفاء تھے، انہوں نے بنایا تھا۔ اب یہ ساری کہانی سنا کے پھر اپنے لوگوں سے کہتا ہے اب بتاؤ اصل ذمہ دار حضرت حسین کا کون ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہی ان بدبختوں کی اصل چال ہے۔ اب دیکھیں سیدنا حسین کا مرتبہ زیادہ تھا یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ زیادہ تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مقام زیادہ ہے نا، زیادہ فضیلت ان کی۔ تو کیا حضرت علی کا قاتل کوئی نہیں ہے؟ حضرت علی کا قاتل ابن ملجم تھا۔ اب کیا ابن ملجم پر بھی یہ لوگ اسی طرح لعنت کرتے ہیں جس طرح یزید پر کرتے ہیں؟ اس کا نام تک نہیں لیتے ہیں ابن ملجم کا، جو حضرت علی کا قاتل ہے۔ حضرت حسن شہید نہیں ہوئے ہیں، ان کے قاتلوں پہ لعنت کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں پر لعنت کریں گے پھر پیچھے انہی کے آبا و اجداد نکلیں گے۔ حضرت علی کے قاتلوں پہ لعنت کریں گے، وہ بھی خارجیوں میں سے تھا، اور خارجی کہاں سے نکلے تھے؟ کوفے سے نکلے تھے، پیچھے آ جا کے انہی کا نام نکلتا ہے۔ اس لیے نشانہ بناتے ہیں یزید کو تاکہ یزید کے باپ صحابی تھے ان کو نشانہ بنایا جائے، صحابی کو مقرر کرنے والے ابوبکر عمر تھے پھر ان کی ذات کو نشانہ بنایا جائے، پھر سارے صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بھلا کہا جائے۔ یہ ان کا اصل مقصد ہے۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے یہ سب سے بڑا مسئلہ جو تھا نا، یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کے کن کو نشانہ بناتے ہیں؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ان دنوں کے متعلق صرف 5 منٹ میں یہ اپنی بات کلیئر کرتا ہوں کہ بہت سے جھوٹ جو ہیں لوگوں نے رٹے ہوئے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کئی دن تک کربلا کے میدان میں جو تھا پانی روک دیا گیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ شہید ہوئے ہیں وہ دریائے فرات کا کنارہ تھا، دریا کے کنارے پہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کئی دن تک ان کا پانی روک دیا گیا تھا، پانی نہیں ان تک پہنچنے دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ پھر اسی طرح اسی مسئلے کو بنیاد بنا کر یہ سبیلیں لگاتے ہیں محرم الحرام کے دنوں میں۔ آپ دیکھیں کہ دودھ کی سبیلیں لگی ہیں، پانی کی شربت کی سبیلیں جناب لگائی جا رہی ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جائے جی یہ سبیل آپ کیوں لگا رہے ہیں میٹھے پانی کی شربت کی، وہ آگے سے پھر کہتے ہیں جی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی روکا گیا تھا کربلا کے میدان میں، اس لیے جو ہے ہم پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ پھر چاہیے تو یہ ہے نا کہ ان کا پانی روکا گیا، اپنا پانی بھی روکیں۔ 10 محرم تک جو ہے 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک بھوکے پیاسے رہیں، چاہیے تو یہ نا، تاکہ حقیقی محبت جو ہے کھل کے سامنے آئے۔ لیکن وہ کام نہیں کرنا، ان کا پانی روکا گیا ہے اور یہ لوگوں کو پانی پلاتے پھرتے ہیں، یہ شربت پیتے پھرتے ہیں، سبیلیں دودھ کی لگا کے پیتے پھرتے ہیں۔ تو کیا یہ محبت کا اظہار ہے یا نفرت کا اظہار ہے؟ تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ سبیلیں لگی ہو تو نہیں پینی ہے۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
لیکن اگر کوئی کہتا ہے جی سبیل نہیں پیئیں گے تو اس وقت تک جو ہے اہل بیت سے محبت ظاہر نہیں ہو سکے گی، یہ سراسر جو ہے ایک بہتان ڈرا دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک نظریہ کہتے ہیں جی نظر اللہ نیاز حسین، اسی کی بنیاد، اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب یہ ہے نیاز جو ہے حضرت حسین کے نام کی دے رہے ہیں، اور نیاز جو ہوتی ہے یہ ایک عبادت ہوتی ہے، نیاز عبادت ہے، اور کس کے نام کی دی جا رہی ہے؟ سیدنا حسین کے نام کی۔ تو عبادت اللہ کی ہوتی ہے یا اللہ کے بندوں کی ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کام سے جو ہے آپ نے گریز کرنا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے قبروں پہ مٹی ڈالنا۔ 9-10 محرم کو جو ہے سارے لوگ جنہوں نے سارا سال جو ہے قبر کی طرف، قبرستان کی طرف منہ نہیں کیا ہوتا، 9-10 محرم کو تیار ہو کے جناب مٹی کی ٹرالیاں لے کے قبرستان پہنچے ہوتے ہیں۔ تو قبروں کی زیارت کرنا تو سارا سال بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں اللہ یاد آئے، تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ اس وقت تو یہ لوگ دنیا داری میں مصروف ہوتے ہیں، 9-10 محرم کو جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں قبرستان پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے ان 2 دنوں کے اندر جانا۔ اور بدعت کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی۔ آخری مسئلہ جو ہے وہ سیاہ کپڑے پہننے کا ہے۔ بعض احباب کہتے ہیں جی آپ سیاہ کپڑے سے کیوں روکتے ہیں؟ سیاہ کپڑے تو نبی علیہ السلام نے بھی پہنے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یقیناً سیاہ کپڑا پہننا جائز ہے، لیکن ان 10 بلکہ اس پورے مہینے کے اندر آپ نے سیاہ کپڑے نہیں پہننے، کیونکہ ایک خاص گروہ جو ہے ان 10 دنوں کے اندر سیاہ کپڑے پہن کے جو ہے اپنی بدعات اور خرافات کو پیدا کرتا ہے اور اپنے جھوٹی محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی سیاہ کپڑے پہننا شروع کر دیں گے تو آپ کو بھی انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قوم کسی کی مشابہت کرتی ہے وہ انہی میں سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے خاص طور پہ ان 10 دنوں میں اور پورے مہینے میں ہی محرم الحرام کے مہینے میں سیاہ کپڑے نہیں پہننے، ٹھیک ہے؟ ویسے سیاہ کپڑے پہننے جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ ان دنوں میں آپ پہنیں گے تو اہل بدعت کی جو ہے ایک مماثلت پیدا ہوتی ہے، مشابہت پیدا ہوتی ہے، اور ان چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے تو حالت ایمان میں ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت سے پکی اور سچی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیہ السلام۔